الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امر ذی بال لم يبدأ فيه بسم اللہ فهو اقطع وفي روایت فهو ابتر وفي روایت فهو اجزا او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بھی کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ ناتمام رہتا ہے، جیسے کہ جانور کا دم نہ ہو، اقطع، اجزم اور ابتر۔ تو اسی طرح ہر کام جب بسم اللہ کے بغیر ہو تو اس میں برکت نہیں رہتی، اگرچہ ظاہراً ہمیں پورا ہوتا ہوا نظر آئے۔ تو یہ تو عام کاموں کے بارے میں۔ اور قرآن مجید کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ قرآن پڑھیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ تو قرآن مجید کے چند آداب ہیں، چند ضوابط ہیں جن پر ہمیں عمل کرنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم قرآن سے یعنی مصحف کی صورت میں جو موجود ہے اس کے ساتھ اگر ہاتھ لگائیں تو اس کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے۔ پہلے پاک صاف شفاف ہو کے باوضو ہم قرآن مجید کو کھولیں۔ ہاں اگر ایسی تفاسیر ہیں جن کے الفاظ قرآنی الفاظ سے زائد ہوں، مثلا قرآن مجید 500 صفحے کی ہے اور تفسیر 1000 نہیں بلکہ 1200-1300 صفحات کی ہے، تو اس کو ہاتھ میں بے وضو اٹھانا علماء نے جائز لکھا ہے، لیکن اس میں بھی ضروری یہ ہے کہ جہاں کہیں قرآنی کلمات لکھے گئے ہوں تو ان سے ہاتھ نہ لگائے جائیں۔ باقی ترجمے کے ساتھ بغیر وضو کے ہاتھ لگا سکتے ہیں، اس میں گنجائش ہے۔ ایک ہوتا ہے رخصت، ایک ہوتا ہے عزیمت۔ رخصت یہ ہے کہ ہم اس سے ہاتھ لگا سکتے ہیں، اور عزیمت یہ ہے کہ ہم اس کے لیے بھی وضو کریں، جیسے کہ احادیث کی کتب ہے، باقی اس طرح کی عام دینی کتب ہے، تو ان کے لیے ہم باوضو کر کے آئیں۔ لیکن اگر کوئی اتنی لمبے ٹائم کے لیے وضو نہیں برقرار رکھ سکتا تو گنجائش یہ ہے کہ قرآنی کلمات کے ساتھ ہاتھ نہ لگائیں اور معنی کے ساتھ ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ ساتھ قرآن مجید کے لیے جیسے وضو شرط ہے، اچھا، تو قرآن مجید کے لیے جس طرح وضو شرط ہے تو اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا قرآن کے لیے یہ بھی ضروری ہے۔ اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ قرآن پڑھیں یعنی پڑھنے کا ارادہ کریں تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، آپ شیطان مردود کی پناہ لیں، مقصد یہ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ اب دنیا میں جتنی بھی کام ہے تمام کے لیے بسم اللہ ہے، سوائے قرآن مجید کے کہ اس کے لیے اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں۔ اب یہ کیوں نماز کے لیے ہم اعوذ باللہ نہیں پڑھتے شروع میں، درمیان میں ثنا کے بعد اعوذ باللہ پھر بسم اللہ پھر آگے قرات کرتے ہیں؟ وہاں بھی اعوذ باللہ اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ آگے سورہ فاتحہ ہے اور قرآن کا حصہ ہے، وہ پڑھنا ہے آپ نے تو اس کے لیے اعوذ باللہ ہم پڑھیں گے۔ یہ کیوں کہ باقی تمام کام بسم اللہ کے ساتھ اور قرآن مجید اعوذ باللہ کے ساتھ۔ تو در حقیقت یہ اللہ کا کلام ہے قرآن مجید، اور اللہ کے کلام کو جب بندہ پڑھتا ہے تو شیطان پر یہ بہت ہی حاوی اور شیطان کی کمر توڑنے کے مترادف ہے۔ شیطان کوشش اب جو سمجھ صاحب آپ کا مائک آف ہو گیا۔ آپ کا مائک آف ہو گیا۔ نوید سر کا مائک آف ہو گیا نا؟ مولوی صاحب کا مائک آف ہو گیا۔
اطمینان رکھیے، ابھی آن کراتے ہیں۔ آواز بند ہو گئی؟ آپ بڑھیں۔ چلیے، درمیان میں آواز بند ہو گئی تھی؟ پتہ نہیں، جی نیچے آ گئی ہے، وہ نشان آ گیا میرے خیال سے آواز بند ہے۔ جی اب آواز آ رہی ہے آپ کی۔ ٹھیک ہے، آپ اچھا، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یہ پڑھیں، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے کئی سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ منقول ہے۔ مثلا روایت میں آتے جب خواب میں، یہ پھر نشان آ گیا، بند تو نہیں ہوا؟ نہیں، نہیں، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم پڑھیں گے تو اس سے شیطان کی کمر ٹوٹ جائے گی، وہ بھاگ جائے گا۔ تو وضو کرنا اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ قرآن کے آداب میں سے جو بڑے ہیں۔ اس کے علاوہ چھوٹے آداب وہ یہ کہ قرآن کو ہم ادب سے پکڑیں، عام انگریزی کی کتاب کی طرح یہ نہیں کہ نیچے زمین پہ رکھیں، بلکہ کسی ڈیسک پٹے پہ قبلہ رو ہو کر کے اور کسی سے بات چیت نہ کریں۔ اگر درمیان میں ہم بات کریں بھی، مثلا کوئی ضروری بات ہے یا کوئی بندہ آگے کوئی بات پوچھ رہا ہے، ہم نے ان سے بات کر لی دنیاوی، تو اس کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، بسم اللہ ساتھ نہ پڑھیں، صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم شروع سے شروع کر رہے ہیں، مثلا ابھی ہم شروع کر رہے ہیں بالفرض کوئی بھی صورت، تو اس کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد ہم تلاوت کریں گے۔ اب ایک ہے تلاوت، ایک ہے اس کے معنی۔ تو یہ نبیوں کا کام ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ یہ پیغمبر کا کام تھا کہ اللہ جل شانہ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی آخر مجید کے آیات پڑھ کر کے سناتا تھا، یتلو علیہم آیاتی۔ آج کل تو لوگ جو قال اللہ اور قال رسول کہنے والے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، ہم نے تو ایک ان سے یعنی ایک قسم کا انحراف کیا، وہ روگردانی کی، ہم اس کو توجہ نہیں دے رہے، اور جو لوگ توجہ دے رہے ہیں ان کے ساتھ نہ ہمارا ہیلپ ہے، نہ ان کو داد دیتے ہیں، نہ ان سے دعائیں لیتے ہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا حکم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کر دے ایمان والوں پر کہ نبی بھیجے انہی میں سے، اور یتلو علیہم آیاتہ وہ نبی ان پر رب کی آیتیں، قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے سناتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سناتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے خود سننا پسند بھی فرماتے تھے۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے تلاوت شروع کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ تلاوت کریں، تو صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علیک انزل، کہ میں پڑھوں حالانکہ قرآن آپ پر نازل کیا گیا ہے، آپ سے سننا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں دوسرے سے سننا پسند فرماتا ہوں اور پسند کرتا ہوں۔ پھر صحابی پڑھتے رہے سورہ نساء، انہوں نے شروع کی پڑھتے 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 جب یہاں تک پہنچ گئے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو صحابی فرماتے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رک جا رک جا، میں جب رک گیا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نگاہ اٹھا کر کے جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تو قرآن کے وقت رونا یہ بھی مستحسن ہے اور مندوب ہے، لیکن ہم کب روئیں گے؟ تب جب ہمیں معنی اور مفاہیم کا پتہ ہوگا۔ آج کل ہم نماز پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، اسی طرح ہمیں پتہ نہیں کہ سبحانک اللہم و بحمدک کا مطلب کیا، اس میں اللہ اکبر کا کیا معنی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات کے کیا معنی ہے، دعائے قنوت ہم وتر میں پڑھتے ہیں اس کے کیا معنی ہے، اسی طرح ہم درود شریف پڑھتے ہیں اس کے کیا معنی ہے، ہمیں پتہ نہیں۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرگوشی ہوتی ہے، بات چیت کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہم بات چیت کر رہے ہیں اور ہمیں معنی مفہوم کا پتہ نہیں۔ جیسے اور مشہور لطیفہ
ویڈیوز کلپ میں آج کل آیا ہوا ہے کہ ایک بوڑھیا تھی اور اس کا ایک بیٹا تھا بیرون ملک، اور وہ خطوط بھیجتا تھا، تو خط جب ہی آتا تھا تو جو ان کی والدہ تھی بوڑھی، تو وہ خط لے کر کے چوم لیتی تھی اور آنکھوں سے لگا کر کے رکھ لیتی تھی کہ میرے بیٹے نے خط بھیجا۔ دوسرا، تیسرا، چوتھا، غرض ہی کے درمیان میں 5-10 سال بھی گزر گئے۔ آخر کار بیٹا وفات پا گیا۔ لوگوں نے جب خطوط کھولے تو اس کے اندر باقاعدہ اس نے ہر مہینے کے چیک جو ہے نا وہ بھیجے تھے، کچھ میں پیسے تھے کچھ میں چیک، وہ آنکھوں سے لگا کر کے رکھ دیتی تھی۔ تو اس کا کیا فائدہ کہ آنکھوں سے لگانا اور چوم لینا اور رکھ دینا؟ قرآن کا حق یہ نہیں ہے کہ ہم الماریوں میں رکھیں اور مہینہ بعد اٹھائیں اور صاف کریں اور پھر رکھیں اور سر پہ رکھیں اور اس کو چومیں، نہیں۔ قرآن کا حق سب سے پہلے یہ کہ یتلو علیہم آیاتی، نبی کو حکم یہی تھا کہ وہ پڑھ کر کے سنائیں۔ پڑھیں گے ہم کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، کہ قرآن کو عرب کے لہجے اور انداز میں پڑھو، عرب کا جو لہجہ ہے اس میں اور ان کے انداز میں پڑھو۔ اور ہم سب سے پہلے تو قرآن کے الفاظ کا ہمیں پتہ نہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد کہاں سے؟ الحمد للہ نہیں، للہ رب العالمین، عالم کیا؟ عالم تو تکلیف کو کہتے ہیں، رب العالمین۔ تو لوگوں کو سب سے پہلے قرآن پڑھنا آتا نہیں۔ الرحمن تو الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے، الفاظ غلط پڑھ رہے ہیں۔ الرحمن الرحیم، اور آگے ایاک نعبد کو جو پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کو ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو سارا غلط پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم الفاظ صحیح کریں، ان کی تصحیح کریں، وہ ایسے پڑھے جیسے کہ ان کا حق ہے پڑھنے کا۔ اور حق کیا ہے؟ ہر حرف کے مخارج ہے، مخارج مانا جہاں سے حروف نکلتے ہیں۔ مثلا بائے، میم ہے، واو ہے، فا ہے، ان کو حروف شفویہ کہا جاتا ہے، یہ ہونٹوں سے نکلتے ہیں۔ اسی طرح ذال، ظا، سا، یہ زبان کے نوک سے نکلتے ہیں۔ تو یہ تو تجویدی باتیں ہیں، ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم پڑھتے رہیں گے۔ تو سب سے بنیادی بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن کو جب ہم سمجھ کر کے پڑھیں گے تو ہمیں رونا بھی آئے گا، ہمیں جنت کی جو آیت ہے اس پہ خوشی بھی ہوں گی، اور جتنے بھی جہنم کی آیتیں وعیدات اس پہ ہمارے دل میں خوف بھی آئے گا۔ صحابہ کے حوال ہیں، اس میں واقعات ہیں، اس میں احکامات ہیں کئی سارے۔ تو یہ ہمیں تب پتہ چلے گا جب ہمیں کچھ نہ کچھ شدھ بدو۔ اور پھر سب سے بڑھ کر کے جو صورتیں ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، مثلا آئے روز دن میں ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور 7 سنتیں ملا کر کے، تو 12 دن میں سنتیں ہیں اور باقی فرائض ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی۔ تو اس میں تو ظاہری بات ہے ہر رکعت میں ہم سورت پڑھتے ہیں، سوائے فرض کے آخری 2 رکعتوں کے سورت پڑھتے ہیں، یا لم تر کیف پڑھیں گے، یا الإلاف، یا الخاطئہ، یا الحاق پڑھیں گے۔ ان کا ہمیں معنی کا پتہ نہیں، حالانکہ یہ صورتیں جو ہیں حدیث میں آتا ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفید ہو گئے تھے، داڑھی کے 17 بال۔ تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو گئے، بال سفید ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیبتنی ہود و اخواتها، مجھے سورہ ہود، سورہ نبا، سورہ انشقاق، سورہ انفطار، سورہ تکویر، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ کیسے؟ کہ اس میں جو قیامت کی ہولناکی ہے، جو دہشت ہے، جو قیامت کا خوف ہے جو عالم پر آئے گا، اس نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ سمجھتے تھے۔ اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کیا تم میں سے کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ تو نصیحت کے لیے ہم نے آسان کر دیا کہ قرآن سے نصیحت ہمیں تب حاصل ہوگی کہ قرآن کے معنی اور مفاہیم کو ہم سمجھیں۔ اب آیا اس کا سمجھنا کوئی مشکل کام ہے؟ نہیں، بہت ہی آسان ہے۔ قرآن کا سمجھنا اتنا آسان ہے، اتنا کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ قرآن آسان ہے، بار بار اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں۔ ایک جگہ پہ تھے کہ افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ یعنی کیا ان کے ام علی قلوب اقفالها، یہ سورہ محمد میں کہ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں کہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا يتدبرون القرآن، بعض جگہ افلا تتفکرون، افلا تعقلون، افلا تتذکرون، تم نصیحت حاصل نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، تم عقل نہیں رکھتے۔
تو بار بار یہ قرآن کا خطاب یہ کسی اور مخلوق سے نہیں ہے، یہ ہم ہی سے ہے، ہم ہی اس کے مخاطبین ہیں، ہم سے خطاب اللہ جل شانہ کا ہے۔ تو قرآن کو ہم سمجھ کر کے پڑھیں گے، سیکھیں گے، ثواب اپنی جگہ پر۔ حدیث میں آتا ہے من قرأ حرفا من القرآن فلہ عشرۃ، جو قرآن کا ایک حرف پڑھے گا 10 نیکی اللہ تعالیٰ دے دیں گے، اور والحسنۃ، جو ایک نیکی پر 10 نیکی، والحسنۃ بعشر امثالها، اور لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، میں یہ نہیں کہتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف الگ ہے، لام الگ ہے، اور میم الگ ہے، یعنی یہ 3 حروف ہے، اس پر 30 نیکیاں ہمیں ملیں گی۔ یہ تب ملے گی جب ہم عام حالت میں پڑھیں گے، چاہے بے وضو ہو، چاہے باہر گھوم رہے ہوں، پھر رہے ہوں۔ اب اگر وضو کر کے ہم پڑھیں گے تو پھر ایک حرف پر 25 نیکیاں ملتی ہیں، یعنی الف لام میم پر 75، اور اگر انہی 3 حرفوں کو ہم نماز میں پڑھیں گے نا، نماز میں، پھر ایک حرف پر 100 نیکیاں، الف لام میم پر 300 نیکیاں، 300 نیکیاں ایک نیکی کمانا جو ہے نا بڑا مشکل کام ہے۔ قیامت کے دن لوگ جو ہے یوم یفر المرء من اخیہ، کوئی بھائی سے بھاگے گا، ماں سے بھاگے گا، اپنی شوہر بیوی سے، اور بیوی شوہر سے بھاگے گی، کیوں؟ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر شخص ایک حالت میں گرفتار ہوگا جو اسے لاپرواہ کر دے گا۔ ان کو نیکی چاہیے ہوگی کہ اگر دنیا میں آپ کا رشتہ تھا، میں آپ کا بھائی تھا، یا میں آپ کا شوہر تھا، یا میں بیوی تھی، کہیں گے لیکن آج میں اپنی پریشانی میں ہوں، ایک نیکی دینے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ اور یہاں پر ہمیں الف لام میم پہ 300 نیکیاں مل رہی ہیں مفت میں، اور ہم تو نماز پڑھنی ہے، نماز جب پڑھے تو ہم سمجھ کے پڑھیں، قرآن کے معنی اور مفاہیم میں غور و فکر کریں، تو یہ بہت ہی آسان کام ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کا پڑھنا اور اس کا سمجھنا بالکل آسان ہے۔ بچے 7 سال 5 سال 6 سال کے حافظ ہوتے ہیں، 5-7 سال کے بچے حافظ قرآن بن جاتے ہیں، پورے 30 سپارے ان کے دماغ میں محفوظ ہو جاتے ہیں، اور صرف ایسا محفوظ نہیں کہ اس میں اٹکن ہو، غلطیاں ہو، فلاں، یہ پوچھا جائے یہ حرف کہاں پہ ہے، یہ کس پارے میں ہے، کس صورت میں اور کس پیج پہ، وہ الٹا بھی قرآن پڑھ کے آپ کو سنا دیں گے۔ تو یہ اللہ جل شانہ کا معجزہ ہے کہ اللہ جل شانہ کا قرآن کو، یہ اب ہم اگر چھوٹی سی کتاب و بک، وہ پوری حرف بحرف کوئی بھی یاد نہیں کر سکتا، ضرور غلطیاں ہوں گی، اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا کہ اس کو حرف بحرف بچے حفظ کر لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، اس کا یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہو۔ اور اللہ جل شانہ نے اس میں جو سر، جو مزہ رکھا ہے، جو شخص سمجھ کر کے نماز میں قرآن پڑھتے نا، سمجھ کر کے، تو اس کو ایسا سکون، ایسا مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ لو علم المصلی من یناجی ما التفت، حدیث میں بھی آتا ہے اگر نماز پڑھنے والے کو پتہ چل جائے کہ میں کس اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، کس سے میں گفتگو کر رہا ہوں، مناجات کس سے کر رہا ہوں، سرگوشی کس سے کر رہا ہوں، تو ملتفتا، اس کے دل و دماغ میں التفات کسی اور طرف نہیں آئے گا۔ تو قرآن کے یہ چند اصول ہے، الحمدللہ ہم نے اس پہ، ہمارے بھائی حارث صاحب ہیں تو انہوں نے بہت کوشش کی ہے، اور انہوں نے سب کچھ مواد وغیرہ تیار کر کے اور ساری چیزیں آسان بنا کر کے، یعنی ایسا آپ سمجھ لیں کہ ایک کھانے کا لقمہ تیار کر کے ہمارے منہ میں دے دیا ہے، اب اگر ہم کھائیں نہیں، چبائے نہیں، تو یہ ہماری کمزوری ہے، ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ قرآن کا پڑھنا کوئی مشکل نہیں، دور جانا بھی نہیں، ہر شخص کے پاس آج کل موبائل موجود ہے اور ہر کوئی استعمال کر رہا ہے، تو بجائے غلط استعمال کے اگر ہم اس کو اچھے استعمال کریں گے تو جیسے ہمارے اعضاء قیامت کے دن گواہی دیں گے، سورہ یاسین میں آتا ہے نا اس کے بارے میں کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، زبانوں پر اللہ تعالیٰ منہ پر مہر لگا دیں گے، ہاتھ باتیں کریں گے، وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، پاؤں بھی گواہی دیں گے بما کانوا یکسبون، جو کچھ جس نے کیا۔ تو قیامت کے دن ہمارے یہ موبائل ہمارے لیے گواہی دیں گے کہ اے اللہ، اس نے مجھے تیرے کلام کے لیے استعمال کیا۔ اور قرآن مجید تو حدیث میں آتا ہے کہ القرآن والصیام والقرآن یشفعان للعبد، یہ بندے کے لیے سفارش کریں گے، اور قرآن کہے گا رب انی منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ فیشفعان، کہ اللہ مجھے رات کو میری وجہ سے ان کی نیند میں خلل آیا، تاخیر ہو گئی، رات کو مجھے پڑھتے رہے، کبھی تراویح میں، کبھی تہجد میں، کبھی ویسے، کبھی سمجھنے کے لیے، فشفعنی فیہ، میری سفارش قبول کر دے، اللہ تعالیٰ سفارش قبول کر دیں گے۔ جیسا قرآن حق میں سفارش کرتا ہے اس طرح خلاف بھی کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے، دوسرے حدیث میں القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعله امامه وقاده الى الجنہ ومن جعله خلف ظهره ساقه الى النار، قرآن سفارشی بھی ہے اور جھگڑالو بھی ہے۔ سفارش اس کے حق میں کرے گا جو اس کو سامنے رکھے، اسے پڑھے، اس پر عمل کرے، اور جو اسے پس پش ڈالے
تو یہ قرآن اس کی خلاف گواہی دے گا، ساقہ الی النار، جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اور پش پش رکھنے سے مقصد یہ ہے کہ اس کو پڑھے نہیں، سال میں اٹھایا اور رکھا، اور قرآن کا ادب یہ قرآن پڑھنے کی جائے۔ ہم جب بھی موقع ملے 5-10 منٹ ہم مسجد میں پہلے جائیں، یا گھر میں ہم نے ماحول بنایا ہو، دن میں ہر نماز کے ساتھ اگر ہم 5 منٹ بھی مقرر کر لیں اور ساتھ ساتھ پڑھیں تو 25 منٹ بن جاتے ہیں، اور اس میں بہت کچھ انسان پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ حارث بھائی نے میرا ذکر رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا، صحیح تو حارث بھائی نے بڑی کوشش سے، محنت سے، یہ باقاعدہ 15-20 دن سے ان کی یہ خواہش تھی، کرتے کرتے آخر کار، اور ہفتے کا دن ہم نے مقرر کیا تھا، تو آج ہفتے کا دن پہلا دن ہے۔ ہم انشاءاللہ 25 سے 30 منٹ پڑھیں گے، اور اس سے زیادہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، نہ آپ بوروں گے نہ کوئی اور سن کے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس پہ دلچسپی لیں، ساتھیوں کو اور کو جو ہے نا مدعو کریں، انوائٹ کریں، اور باقاعدہ اس کار خیر میں حصہ لیں۔ جو جو اس میں شریک ہیں، ہماری دلی دعائیں کہ اللہ جل شانہ ان کے علم میں، کاروبار میں، مال میں، ان کی جوانی میں برکت عطا فرمائے، اور جتنے بھی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ تمام کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جو بیمار ہیں، جس بیماری میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرمائے، جو برسر روزگار ہے اللہ تعالیٰ ان کے روزگار میں برکت و ترقی عطا فرمائے، جو بے جوڑ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جوڑ کے رشتے عطا فرمائے، جو لا ولد ہے اللہ تعالیٰ انہیں اولاد صالح عطا فرمائے، اور جو جو حاجتیں جو بھی لے کر کے آئے اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام کی برکت سے اور اپنے گھر کے تقدس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی تمام مرادیں پوری فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام حضرات کو دن دگنی اور رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، اور ہمارے حارث بھائی کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، ان کے علم میں، ان کے جوانی میں، ان کے شوق اور جذبے میں، اور ان کے دل و دماغ میں اللہ جل شانہ اور مزید برکت عطا فرمائے، ترقی عطا فرمائے کہ انہوں نے یہ کوشش کی۔ اللہ جل شانہ تمام حضرات کی حاضری قبول فرمائے۔ ایک کوشچن میں دیکھ لیتا ہوں۔ ایک کوشچن تھا کسی کا، ٹھیک، ڈیجیٹل قرآن پاک، مطلب جو قرآن پاک موبائل میں پڑھتے ہیں ہاں اس کے لیے وضو ہونا ضروری ہے؟ نہیں، اس کے لیے نہیں۔ بتا دیجیے، کوشچن پہلے پڑھ کے نا بتا دیں۔ تب کہاں سے؟ آپ بس بولیں، کر سب آواز آ رہی ہے۔ اچھا، تو جو ڈیجیٹل قرآن مجید ہے، اگر وہ پین ہم ہاتھ میں لے تو اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے۔ اسی طرح موبائل میں جو قرآن ہم ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، تو موبائل میں آگے اسکرین پہ، تو اس میں علماء کا احتیاطاً عوام الناس کے لیے، ایک تو یہ نا جو عالم ہو، جو پڑھتے ہوں اکثر، جن کے لیے وضو کرنا آسان ہو، جو پڑھنے پڑھانے کا جو سلسلہ ہے، تو ان کے لیے تو ادب یہی ہے کہ ان کے لیے وضو کریں قرآن مجید کی اسکرین کو جب ٹچ کر رہے ہیں۔ لیکن جو عوام الناس ہے ان کے لیے بار بار وضو کرنا مشکل ہے، یا جو اسٹوڈنٹ ہے بوٹ اتارنا اس طرح کا، تو اس میں گنجائش یہ ہے کہ اس کو وہ کر سکتے ہیں، موبائل کی اسکرین کو ٹچ کر سکتے ہیں۔ اور جو مصحف کی صورت میں تو اس کا وضو ہاتھ میں لینا ٹھیک نہیں۔ تو ڈیجیٹل قرآن اگر پین ہے تو جس سے وہ پڑھتا ہے صحیح ویسے پڑھیں۔ تو اس میں جو ہے اس کو ہاتھ میں لینا بالکل ٹھیک ہے۔ صحیح، اچھا اچھا، ٹھیک ہے۔ تو ادھر سے چیک کریں گے۔ جی صحیح ہو گیا سوال۔ ٹھیک، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ یہاں 8 بجے تک پڑھیں گے انشاءاللہ، زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لیں گے، 20-25 منٹ اگر ہم ڈیلی پڑھتے جائیں، مثلا ہر ہفتے اتوار کو، اور ہمیشہ معمول بنائیں، تو یہ ہمارے لیے انشاءاللہ بہت ہی اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے باقی اوقات میں بھی اللہ تعالیٰ برکت ڈالیں گے، اس لیے کہ یہ ٹائم ہم اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں، اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو سارے کام اللہ جل شانہ پر اس کے مرضی کے مطابق کرا دیتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ تمام حضرات کی حاضری قبول فرمائے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علیہ الا البلاغ۔ بس Yes. نوید میٹنگ اینڈ کر دو۔